سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 238۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے: مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 239۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل، او رکبانا، یا سوار، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اس نے سکھایا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے: اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن اور اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھا دیا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں پر ہم سورہ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 238 اور آیت نمبر 239 پڑھیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلے تو ہم جو پڑھ رہے تھے آیتیں، اولاً اصل ذکر جنگ کا تھا ان میں، اور پھر طلاق کے مسائل درمیان میں آ گئے۔ اب بالخصوص نماز خوف یعنی جنگ کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اور طلاق کی آیتوں میں بھی بار بار تقویٰ کی ہدایت کی گئی تھی، اور چونکہ نماز تقویٰ کی کنجی ہے، اس لیے مضمون طلاق کو ختم کرنے سے پیشتر نماز کی طرف خاص توجہ دلائی جا رہی ہے، اور بہت دور سے طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مسائل فروعی ہیں، نیکیوں کی جڑ نماز ہے، لہٰذا دنیاوی جھگڑوں میں پھنس کر نماز سے غافل نہ ہو جانا، اور علماء کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم معاملات کے مسائل میں پھنس کر اپنے فرائض یعنی نماز وغیرہ کو نہ بھول جانا۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے چھوٹے بھائی کا نام امام احمد غزالی، وہ بھی بڑے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ امام احمد نے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے نماز شروع کی، مگر درمیان سے چھوڑ دی، نیت توڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ سے اس کی شکایت کی، تو والدہ نے امام احمد سے وجہ پوچھی۔ وہ بولے کہ میرے بھائی نماز میں کھڑے ہو کر طلاق اور نکاح کے مسائل سوچتے ہیں، اور جو آیت پڑھتے ہیں اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ محراب مسجد ہے یا دارالفتاح ہے، یعنی کہ امام احمد نے اپنی والدہ سے کہا۔ تو والدہ ماجدہ جو ہیں انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ پھر تم اپنے بھائی سے بدتر ہو کہ وہ تو نماز میں مسائل تلاش کرتے ہیں اور تم ان کے عیوب ڈھونڈتے ہو۔ اگر تم نماز میں مشغول ہوتے تو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ اس وقت میرے بھائی کے دل میں کیا خیال گزر رہا ہے؟ پہلے تم اپنی اصلاح کرو، بعد میں پھر دوسرے پر اعتراض کرنا۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا جواب دیا والدہ محترمہ نے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں طلاق، عدت اور مہر وغیرہ کے بہت سے مسائل جو ہم نے پڑھے، جو بیان ہوئے، جن کی پابندی بظاہر دشوار معلوم ہوتی تھی، لہٰذا اب نماز کی پابندی کا حکم فرمایا، جس سے دل کی اصلاح اور اصلاح قلب سے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تم نماز کی جو ہے وہ پابندی کرو، تاکہ تمہیں یہ بھی اور دیگر معاملات میں بھی آسانی ہو۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ طلاق کے بعد بھی آپس کے احسانات نہ بھولو، اب فرمایا جا رہا ہے کہ خالق کے احسانات بھی نہ بھولو، اس کی اطاعت میں سرگرم رہو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے ان آیات کا، فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ساری فرض نمازوں اور بیچ والی نماز یعنی نماز عصر، اس کی خوب پابندی کرو اور اس کی خوب نگہبانی کرو، اور اللہ کے حضور ادب سے خاموش ہو کر عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ ہاں، اگر کبھی تم درندے یا دشمن کے خوف میں پھنس کر نماز باقاعدہ قیام وغیرہ کے ساتھ ادا نہ کر سکو تو پیدل یا سوار جیسے بھی بن پڑے پڑھ لو، کیونکہ نماز کسی وقت بھی معاف نہیں۔
پھر جب خوف جاتا رہے تو تم مطمئن ہو جاؤ. تو تم اللہ کی یاد ایسے ہی کرنا جیسے اس نے تم کو ساری وہ باتیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے. علم بڑی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. خیال رہے کہ نماز کی بہت سی قسمیں ہیں، یعنی کہ نماز پنجگانہ، نماز جمعہ، نماز وتر، نماز عیدین، نماز سنت، نماز منت، پھر نماز نفل. پھر نفل کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، یعنی کہ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز سفر اور نماز واپسی سفر، نماز استخارہ، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجات، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاسرار اور نماز توبہ، نماز غائب، نماز تراویح، نماز قضاء عمری، نماز خسوف، نماز کسوف وغیرہ. یہ ساری کی ساری نماز کی قسمیں ہیں. تو سب نمازوں میں جو عصر کی نماز ہے اس کی یہاں پر زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے. نماز کی بے شمار فضیلت ہے، بے شمار برکتیں ہیں. اگر ہم نماز کے ہی ٹاپک کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو بہت لمبا چلا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. امام ابو یالے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی. اور پھر فرمائے گا دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت، کتنا پیارا اور کتنا آسانیوں والا دین ہے. بلکہ یہ کہہ لیں کہ امت مسلمہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کتنی آسانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کے بھی کتنے زیادہ بہانے بنا دیے ہیں. امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گی. پھر ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں. اور دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر. پھر ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا. جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے. سبحان اللہ، یہ ہے نماز کی فضیلت اور برکتیں اور نماز کی اہمیت کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے لیے. اور ہم لوگ غفلت برتتے ہیں، ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے نماز تو کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور اس کے کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے. یعنی کہ مسلمان جو ہے اس کے اور کفر کے درمیان نماز ترک کر دینے کا فرق ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا
کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی نصیحت کی۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرو، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں جلا دیا جائے، یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، اور نماز کو عمدن ترک نہ کرو، کیونکہ جس نے عمدن نماز کو ترک کیا وہ ملت اسلام سے نکل گیا، اور معصیت کا ارتکاب نہ کرو کیونکہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں جو آیت نمبر 238 ہے، اس میں یہ جو فرمایا گیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی کہ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو ہو۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرے یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا یہ سب حرام ہے، جیسے کہ قانتین اس سے معلوم ہوا، اور نماز میں گفتگو کرنا بھی اسی آیت سے منسوخ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، تو ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ قنوت جو لفظ ہے اس کے معنی ہے سکوت، اور قنوت کے معنی طاعت بھی ہیں۔ اب خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور نماز کی تاکید کتنی زیادہ ہے کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، چاہے خوف ہو چاہے دوران جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ سورہ نساء میں بھی ہے۔ یہاں پر دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لیں، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہیں پڑے گا، جدھر جا رہے ہوں ادھر ہی منہ کر لیں اور ادھر نماز پڑھ لیں۔ اور یہاں پر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی جدھر بھی آپ کا منہ ہوگا ادھر ہی کر لیں اور نماز پڑھ لیں، اور جب حالت امن ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں۔ تو دوران جنگ میں اس طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ دوران جنگ نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو سورہ نساء میں ہے، کہ جب کسی شخص کو دشمن گھیر لے اور اس کو سخت خطرہ ہو تو اس کے لیے اس طرح نماز جائز ہے، اور جب خوف کی وجہ سے اس لیے سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کے لیے رکوع اور سجود کو ترک کرنا جائز کر دیا تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کرے یا نہ کرے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں بھی نماز کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتال میں مشغول تھے، اور اس قتال میں مشغول ہونا نماز سے مانع ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ ان کے خلاف جنگ میں مشغول رہنے کی وجہ سے ہم صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھ سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو کیوں ترک کر دیا تھا، تو اس کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں اس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دوران قتال اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور جنگ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتال میں مشغول تھے، اور قتال میں مشغول ہونا نماز سے مانع ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ ان کے خلاف جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔